محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، دو جمعہ سے ہمارا عنوان حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے سلسلے میں چل رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنایا ہوگا۔ ظاہر تو بن جائے گا، باطن بھی بننے کی بہت ضرورت ہے۔ آج لوگ ظاہر کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر میں بھی کامیابی ہے، اللہ کے رسول کے باطن میں بھی کامیابی ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ظاہر میں بھی بناتا ہے، باطن میں بھی بناتا ہے، وہ 101% کامیاب ہے۔ لیکن یہ جو بات میرے ذہن میں ابھی آئی، میں اسے تھوڑا الگ کر اس حدیث سے میں نہیں جوڑ رہا ہوں، تھوڑا الگ کر بتا رہا ہوں کہ لوگ آج ظاہر کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں، باطن کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ میں اوپر سے اچھا دکھوں، میرا چہرہ خوبصورت نظر آئے، میرا مکان خوبصورت نظر آئے، میرا دکان خوبصورت نظر آئے، بھلے ہی مکان کے اندر بے حیائی ہو، بھلے ہی مکان کے اندر شریعت کی پابندی نہ ہو، میرا چہرہ بڑا خوبصورت نظر آئے، میں بال بناؤں تو اللہ والا نظر آؤں، میری ٹوپی، میرا جھبا اور میری ازار اور میری پگڑی اور میری داڑھی اوپر سے ایسی نظر آئے کہ میں بڑا علامہ نظر آؤں، اللہ والا نظر آؤں، لیکن بھلے ہی دل کے اندر کھوٹ ہو، بھلے ہی دل کے اندر خرابی ہو اور اعمال درست نہ ہوں، غیبتیں چھپی ہوئی ہوں، میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیے کا منشا یہ ہے کہ ہمارا ظاہر بھی بہتر ہو، ہمارا باطن بھی بہتر ہو۔ میں بہترین خوبصورت آفس بناؤں جس کے اندر ہر قسم کی سہولت ہو، لیکن اس آفس میں بیٹھ کر میں سود پر لوگوں کو پیسہ دیتا ہوں یا لیتا ہوں تو اس آفس کی خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ میں ٹوپی پہنتا ہوں لیکن اس ٹوپی کی قدر اور اس ٹوپی کے اثر کو دل پر نہیں اتارتا۔ میں جھبا اور ازار پہنتا ہوں، جھبے اور ازار کے اثر کو دل پر نہیں اتارتا تو پھر اس جھبے ازار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا ظاہر بھی رسول اللہ کی طرح ہو، ہمارا باطن بھی رسول اللہ کی طرح ہو۔ صحابہ کے پاس ظاہر بھی تھا اور باطن بھی تھا۔ ظاہر میں آسائش کی چیزیں صحابہ اکرام کے پاس نہیں تھی، ایک وقت کا کھانا کھا لیتے تو 2 دن بھوکے رہتے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنا جھبا اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگے کہ پیارے رسول، میرے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے، میں 2 دن کا بھوکا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جھبے کو اٹھا کر بتایا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، آسائش نہیں تھی، صحابہ کے پاس سہولت کے گھر نہیں تھے، صحابہ کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ صحابہ اکرام 2-3 ٹائم کا کھانا کھا سکیں یا کم از کم 1 دن کا کھانا وہ خرید سکیں اور کھا سکیں۔
پھر بھی اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک ھم المفلحون اولئک ھم المہتدون اولئک ھم الراشدون اولئک ھم الفائزون۔ یہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر القاب عطا فرمائے، دنیا کے اندر انعامات عطا فرمائے۔ کیوں؟ کس لیے انعام عطا فرمایا؟ کیا تھا ایسا صحابہ کے اندر جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو ان انعامات سے نوازا؟ پہننے کے لیے ٹھیک سے کپڑے نہیں تھے، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، زندگی گزارنے کے لیے سیدھی ڈھنگ کی چھت صحابہ پر نہیں تھی، لیکن اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی۔ ہمارے پاس ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، بہترین گھر عطا فرمایا، بہترین سہولیات اللہ نے عطا فرمائی۔ ہمارے پاس ہمارے گھر کے اندر لائٹوں کی سہولت، ہمارے گھروں کے اندر فینوں کی سہولت، ہمارے گھروں کے اندر قالین کی سہولت۔ صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے، ایک صحابی سے حضور نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول ایک چادر ہے اور ایک لوٹا ہے، لوٹے میں اور میری بیوی کھانے اور پینے کا کام کر لیتے ہیں، ایک چادر ہے جسے میں اور میری بیوی دونوں نیچے بچھا بھی لیتے ہیں، اوپر سے اوڑھ بھی لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ گھر میں فرنیچر نہیں ہے۔ وہ حافظ زبیر کے نام سے ایک ان کا یوٹیوب چینل ہے، قرآن پاک میں جو تاریخی مقامات ہیں، فرعون کے قصے اور حضرت موسیٰ کے قصے، حضرت ابراہیم کے قصے، حضرت عیسیٰ کے قصے، وہ وہاں گھوم کر اپنے چینل پر ان ویڈیوز کو اور قرآنی آیات کو اس جگہ پر جہاں پر وہ واقعہ پیش آیا تھا، اس جگہ پر کھڑے ہو کر وہ قرآنی آیات کے بیان کرتے ہوئے اس جگہ کو لوگوں کو زیارت کراتے۔ ایک مرتبہ ان کے چینل پر مجھے ویڈیو ملا، ایسے ہی اوپر آیا تھا، میں نے دیکھ لیا۔ اس میں انہوں نے فرعون کا پلنگ، بیڈ بتایا، فرعون کے بیٹھنے کی کرسی بتائی، فرعون کے سونے کا بستر بتایا، فرعون کا محل بتایا، اور فرعون کے لوٹے برتن جس میں وہ کھانا کھاتا تھا، جس سے وہ پانی پیتا تھا، ایسے برتن انہوں نے ہم لوگوں کو ویڈیوز کے ذریعے سے بتایا، اور کہا کہ یہ فرعون کا سامان ہے جسے فرعون یوز کیا کرتا تھا، استعمال کیا کرتا تھا، اور اس کے استعمال سے وہ فرعون تھا، اس کے استعمال سے وہ فرعون تھا۔ مجھے وہ دیکھ کر میرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی، اچھا وہ سامان کیسا تھا؟ پہلے یہ سن لو، وہ سامان کیسا تھا؟ پرانے زمانے میں لکڑی کی کرسی پر تنگوس کا کیا ہوتا تھا؟ بیٹھنے کے لیے ایک فرش ہوتا تھا، یاد ہے؟ پلاسٹک کا اتنا سا چھوٹا سا 2 mm یا 3 mm کا کچھ تنگوس ہوتا تھا، جسے لپیٹ کر اسے کرسی بنایا جاتا۔ آج وہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، آج ایسی کرسیاں، اور اس سے پہلے جو کرسی تھی ویسی کرسیاں ہم لوگ آفسوں میں دیکھتے ہیں، ورنہ میرے بچپن میں وہ کرسی عام تھی۔ اور شادی محلوں میں دونوں طرف سے کیا بولتے ہیں اسے، لوہے کا سانچہ ہوتا اور اس کرسی کو لپیٹ دیا جاتا، ایسی کرسیاں۔ فرعون کی کرسی ایسی تھی، فرعون کی کرسی ویسی تھی۔ اور پھر آگے بڑھ کر انہوں نے بستر بتایا، یہ جو ہم نیچے بچھا کر جسے میٹ اور فرش کہا جاتا ہے، یہ اس کا شاہی بستر تھا۔ کس کا؟ یہ میٹ کا، اس کا شاہی بستر، جسے آج ہم لوگ کونے میں
अगेटी बिठाने के वास्ते या फूल का गुमला लगाने के वास्ते जिन अगेटियों का क्या बोलते हैं उसे, वास का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग उस ज़माने में पानी पीने के लिए और पानी भरकर रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। इन चीज़ों को देखकर, ये मुख्तसर मैंने 2, 3, 4 चीज़ें आप हजरात के सामने रखी। इन चीज़ों को देखकर मेरे दिल में ख्याल आया कि बारी ताला आज हमारे पास वो कुर्सी नहीं है, उससे भारी कुर्सी है। मैं यूँ फिरिया का तो गोल फिर को 5 चक्कर मारता ही ना, बैठे इस जगह बैठ को, होता नहीं होता। मेरी निहाली ऐसी डबल स्प्रिंग, अंदर कूदा तो अंदर दिखताच नहीं ने। उन्हें स्पोसो को फिरौन था, उन्हें तंगूस की कुर्सी पर बैठकर फिरौन था, उन्हें वो बर्तन में पानी पीकर फिरौन था जिसे आज हमें अपने घर के अंदर सजाने के लिए रखते हैं। मैं तो उसका इस्तेमाल भी नहीं करता, वो तो मेरे पास बेकार चीज़ है जिसे मैं कोने में रखा हुआ हूँ। उन्हें उन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल के बाद फिरौन हुआ, तो मैं इतनी आसाइश की चीज़ों के इस्तेमाल के बाद मैं क्या हुआ? मेरे दिल में ये पैदा हो, मैं क्या हुआ? जिस बिस्तर को वो क्या समझता था, शाही बिस्तर समझता था, वो आज मेरे घरों में मेरे फर्श के नीचे मेरे सोफे के सामने बिछी हुई क्या है, खालिन है। वो उसका बिस्तर थी, उस पर सोकर वो फिरौन हुआ, तो मैं नरम बिस्तर पर सोकर क्या हुआ? अगर मेरे अंदर जुल्म है, मेरे अंदर जबर है, मैं लोगों को सताता हूँ, लोगों का लूट कर खाता हूँ, लोगों को तकलीफ़ें पहुँचाता हूँ और ये समझता हूँ कि मेरे पास माल है, दौलत, मैं क्या भी कर सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ इस ज़माने के फिरौन से बदतर आदमी है वो। फिरौन के चेहरे पर दाढ़ी थी, दाढ़ी ज़रूरी, हाँ जिस्म के लिए ज़रूरी है दाढ़ी, मर्द की जीनत है दाढ़ी, लेकिन दाढ़ी रखो 420 के काम करिया तो 840 का झटका अल्लाह ताला ऊपर देता। टोपी पहनकर है, मस्जिद में बैठकर गीबत कर रहा है, तेरी टोपी का क्या फ़ायदा? उस टोपी का असर दिल पर ना उतरे तो उस टोपी का क्या फ़ायदा? उस दाढ़ी का क्या फ़ायदा? उस लिबास का क्या फ़ायदा? इसीलिए कहा जाता है जिस्म से ज़्यादा अपने दिल को बनाओ। मैं भी गुनहगार, मैं स्नो मार को और क्या वो क्या आती ना बाजार में, मुझे मालूम नहीं उसके नामा, पाउडर मार को और क्या कि वो जितने चीज़ें आती हैं वो सब मार को ये कल्ला वाले के बाजू में जाकर मैं खड़ा हुआ, ठीक है, गुनहगार आदमी। कौन खूबसूरत नज़र आएंगे? मैं नज़र आऊँगा। अच्छा, खूबसूरती तो पूरी दुनिया को मिली, मैं बुढ़ा होकर खूबसूरत नहीं रहूँगा अब, लेकिन जवानी में छोकरी देखने के टाइम पर छोकरी वाले देख को पसंद करे थे, कई को बड़ा लंबा ऊंचा छोकरा है, खड़ी नाक है, चौड़ा सीना है, बराबर है। छोकरे की पर्सनैलिटी, छोकरी की जो है खूबसूरती, ये सब देख कुछ ना रिश्ते खूबसूरत थे अगर कुछ उन्हें छोकरी दिया सो, आज उन्हें बुढ़ी होक पड़ी है इस घर में अगर खूबसूरत नहीं रहते तो उन्हों कई को देते थे। खूबसूरत होना अलग है, नूरानियत वाला होना अलग है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، یہ خوبصورت بھی تھی، نورانیت والی بھی تھی۔ اپنے آپ کو جہاں پر خوبصورت ہم بناتے ہیں، وہاں دل کو نورانی بھی بنانا چاہیے۔ یہ کتاب میں قریب میں کس کتاب میں یاد نہیں ہے، پڑھ رہا تھا میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ لوگوں کو میں سامنے سے اچھی طرح نظر آتا ہوں، برابر اچھی طرح میں، سامنے والا جتنا سامنے ہوگا اتنا اچھا مجھے دیکھے گا۔ پیچھے والے سے اگر پوچھا جائے، لاسٹ میں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھا جائے، مولانا کو دیکھے کیا؟ ہاؤ دیکھا، اچھا ہی دیکھا میں، کیسے کالے دور سے وقتے کیا بھی خاص دکھے نہیں انہوں، بولتے نہیں بولتے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر جو خوبصورتی آدمی کو نظر آتی، سامنے والے کو نظر آتی، جیسے اللہ کے رسول نظر آتے، پیچھے والے کو بھی ویسے ہی نظر آتے۔ نہیں دور تھے، میں ذرا دیکھا نہیں، خیال نہیں ہے کوئی صحابی آج تک بولیا نہیں، سنے ہی کانتا بھی۔ یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ میرے ماں باپ کی تعریف میں کرتا ہوں، میرے اساتذہ کی تعریف میں کرتا ہوں، میرے خاندان کی تعریف میں کرتا ہوں، میرے رشتہ دار کرتے ہیں، میرے دوست و احباب کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ کتنا پیارا رسول ہوگا جس کی تعریف پوری دنیا مل کر کرتی ہے۔ سنیاں بھی تعریف کر رہی ہیں، دیوبندیاں بھی تعریف کر رہی ہیں، مطلب بریلویاں بھی تعریف کر رہی ہیں، دیوبندیاں بھی تعریف کر رہی ہیں، اہل حدیث بھی تعریف کر رہی ہیں۔ انہیں اور ایک کون کی تعریف کر رہا؟ جس کا اسلام سے تعلق نہ ہو، اس نے اللہ کے رسول کی زندگی کو اگر پڑھا ہے تو وہ بھی تعریف کرنے کے لیے سامنے بڑھ کر آتا ہے۔ انٹرنیٹ سب کے پاس ہے نہیں؟ ہے سوچے، وہ بھی 8 جی بی 10 جی بی ہیں۔ اماں بیمار پڑیں دے، بابا بیمار پڑیں دے، میں کس میں رہنا؟ انٹرنیٹ میں رہنا عام ہو گیا ہے، دیکھتا سو کیا بھی نہیں۔ وچ فیس بک صبح سے لے کو شام تک، کاش قرآن پڑھ لیتا، کاش حدیث پڑھ لیتا، رسول اللہ کی سیرت پڑھ لیتا، کچھ اپنے اندر لا لیتا، خبر کے اندر روشنی مل جاتی۔ گوگل میں جا کر بیسٹ آف دی مین ان ورلڈ، دنیا کا کیا اسے جملہ بنانا مجھے نہیں معلوم، دنیا کا سب سے با اخلاق آدمی کون ہے؟ کس میں لکھنا؟ کس میں؟ گوگل میں۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، دنیا کے کسی فرد کا نام سب سے اوپر نہیں آئے گا، بلکہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کا نام سب سے اوپر آئے گا۔ مجبور ہیں یہ کون سے کی انہوں کونے میں بیٹھ کو کان کی گھگواں کے جیسا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کتے بھوکے جیسا بھوگے تھا، ہمیں ٹینشن لینے کا نہیں ہے، رسول تو رسول تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رسول ہم نے تمہارے ذکر کو بہت اونچا کیا ہے۔ کتنا اونچا کیا ہے جس کا احاطہ دنیا کی کوئی طاقت مل کر نہیں کر سکتی۔ کسے بول رہا سو؟ اللہ،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ. انہیں کون کی گالیاں دے لیا تو حضور کی شان. ہاں میرا ایمان ہے کہ مجھے کیا ہو جاتا ہے, مجھے غصہ, میں جذبات میں آ جاتا ہوں, اس لیے کہ میرے ماں باپ جن کے قدموں پر قربان ہیں ان کو گالیاں دے رہا ہے. جس کے صدقے میں میری ماں پیدا ہوئی, میرا باپ پیدا ہوا, میرا خاندان بنا, میرے رشتہ دار و اقارب بنے, آگے بڑھ کر کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی سے ایک کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا, ایسے رسول کو گالی دے تو پھر ہم لوگوں کے ایمان کو ٹھیس پہنچتی ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہاں کوئی گالی دے تو غصہ نہ آئے تو پھر اس کے ایمان کی دلیل نہیں ہے. غصہ آنا ضروری ہے, لیکن غصے میں آ کر الٹے سیدھے کام کرنا نہیں چاہیے. اللہ والے کیا کر رہی ہیں, جمعیت کیا کر رہی ہے, جماعت کیا کر رہی ہے, دیوبند کیا کر رہا ہے, ہمارے اکابرین کیا کر رہی ہیں, ہمارے علماء کیا کر رہی ہیں, ہمارے قائدین جو مسلمانوں کی قیادت کرنے والے دانش مند اور باعلم باوثوق حضرات علماء اور متقی اور پرہیزگار جو علم دین اپنے سینوں کے اندر رکھتے ہیں, وہ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ اس کی طرف دیکھیں گے. لیکن غصہ آنا, ہاں یہ غصہ ایمان کی علامت ہے, لیکن کوئی آدمی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے اس کی زندگی تو تباہ و تاراج ہے, لیکن میرے رسول کی شان میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنا دل بھی بناؤ, اپنا جسم بھی بناؤ, اپنی روح بھی بناؤ, اپنا جسم بھی بناؤ. جسم کی خوبصورتی کے سلسلے میں کوئی وعید نہیں ہے, خوبصورت بنا جا سکتا ہے لیکن شریعت کے دائرے میں ہو. لیکن جسامت سے زیادہ خوبصورت اپنے روح کو بناؤ. اور اس روح کو بنانے کی جگہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اللہ والوں کی چوکٹیں, ان کے پاس جانا پڑے گا, ان کے پاس ان کی صحبتوں میں بیٹھنا پڑے. اللہ والے کا تو انہوں نے بھر کر کو زور سے کیا دکھا ڈالتے ہیں, انہوں اللہ والے نہیں. اللہ والے کون؟ جن کے چہرے کو دیکھ کر, اللہ والوں کی علامت ذہن میں رکھو ہمیشہ, جن کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اسے اللہ والا کہتے ہیں. جن کی صحبتوں میں بیٹھ کر دل زندہ ہو جائے اسے اللہ والا کہتے ہیں. جن کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اسے اللہ والا کہتے ہیں. پرسوں ایک نئے لانچ ہو کوئی, یہاں ایک بڑی کی سگریٹ کی اٹکا لی, یہاں گانا ڈال لی پیچھے سے, جھوم رہی ہیں, ان کے پاون جا کو پڑھ رہی ہیں آدمیاں. وہ حضرات علماء کے گروپ میں آیا ایک نیا بیڑی, کیا وہ کیسا کہ لکھ کر بھیجے تھے انہوں, بیڑی شاہ ولی, نیو بیڑی شاہ ولی لانچڈ. میں اسی وقت نیچے لکھ کر بھیجا, جن کو اللہ والوں سے نفرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پر ایسوں کے حوالے کر دیتا ہے. ابھی آج میرے شیخ, میرے مرشد, اللہ والے جن کے ہاتھ پر میں بیعت ہوں, حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم, اور ان کے شیخ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم ہندو پور والے, حضرت کے خلاف ایک گہری سازش کے تحت آج یا کل رات میں حضرت کو جیل بھیج دیا گیا. جن کی صحبت میں ہزاروں لوگ بیٹھ کر اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. کیا واسطے؟ وہ اندر کا کیا مسئلہ ہے نہیں معلوم. ایک آدمی بیٹھ کر
بیان کر رہا ہے، بول رہا ہے کہ میرے بیٹے کو میرے سے جدا کر ڈالے۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا وہ بیٹا جدا ہو کو کام بھی شراب کے اڈے میں نہیں ہے، وہ بیٹا جدا ہو کر گلی اور گلیاروں میں جا کر شراب پیتا ہوا پڑا ہوا نہیں ہے، معلوم ہوا کہ وہ بچہ مسجد میں رہتا ہے، معلوم ہوا کہ وہ بچہ حافظ قرآن ہے، معلوم ہوا کہ وہ بچہ نماز پڑھانے کے قابل ہے، بہترین قرات کرتا ہے، معلوم ہوا کہ حضرت کی صحبت میں رہتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ جب حضرت موجود نہیں ہوتے تو اس وقت آ کر حضرت کی جگہ میں، ایک اللہ والے کی جگہ میں بیٹھنا بھی نصیب ہونا۔ اللہ والے کی جگہ میں ناہنجار باپ ہوگا وہ شاید، جس نے حضرت کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت کے ساتھ سلوک ہوتا ہوا وہ ویڈیوز بھی آئے، بہرحال اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضور کی جگہ پر بٹھایا گیا، حضرت عمر کو حضرت ابوبکر کی جگہ پر بٹھایا گیا، حضرت عثمان کو حضرت عمر کی جگہ پر بٹھایا گیا، اور حضرت علی کو حضرت عثمان کی جگہ پر بٹھایا گیا۔ استاد کی جگہ پر شاگرد بیٹھ جائے اور وہ شاگرد اتنا قابل ہو کہ استاد کی جگہ پر بیٹھ جائے، اس سے خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ سننے میں آیا کہ وہ حضرت کی صحبت میں رہا کرتا تھا، بہت زیادہ حضرت کی خدمت کیا کرتا تھا، حضرت کی غیر موجودگی میں نمازیں پڑھایا کرتا تھا، اور حضرت کو جو تنخواہ آتی وہ اٹھا کر حضرت اس کو کیا کر دیا کرتے؟ دے دیا کرتے تھے۔ اور وہ باپ بیٹھ کر بولتا میرے بچے کو کیا کر ڈالے؟ برباد کر ڈالے۔ اللہ والوں سے کبھی نفرت نہیں کرنا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ڈرو اللہ والوں کی نفرت سے۔ کوئی اللہ والا ہمارے محلوں میں آتا ہے، معمولی بات نہیں، نصیب رہنا کسی محلے میں اللہ والے کی آمد پر بھی۔ میں گواہی دیتا ہوں حضرت کی صحبت میں جا کر بیٹھتے، راتوں کو سفر کر کے گیا ہوں میں، چند دنوں سے تھوڑا سا وہ مجھے تکلیف ہے کمر کی، اس وقت سے تھوڑا کم ہو گیا ہے، ورنہ صحبتوں میں اکثر میں جایا کرتا تھا حضرت دامت برکاتہم کی، جبکہ حضرت جو ہیں میرے ہم اثر ہے۔ میں جماعت چہارم یا پنجم میں تھا، حضرت جماعت دوم یا سوم میں تھے، یعنی میرے سے پیچھے، لیکن کلاس میں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دولت عطا کی جو دولت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی، معرفت کی دولت، خدا کے پہچان کی دولت، اصلاح کی دولت۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے کسی ملک میں بلا کر، ملک بھی ذہن میں نکل گیا ہے میرے، 2-4 سال یا 5 سال پہلے حضرت کو بلا کر حضرت نے خلافت کی دولت سے نوازا، اور ہزاروں لوگ، ہزاروں علماء حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہے، اور باقاعدہ اصلاحی تعلق چل رہا ہے، خانقاہ ہندو پور میں چل رہی ہے، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ حضرت کی صحبتوں میں بیٹھ کر اللہ کو پہچاننے والے ہو رہے ہیں، اور انہیں بولتا کیا بولتا؟ میرے بچے کو غارت کر ڈالے، برباد کر ڈالے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جہاں پر چہرہ بنایا جائے وہاں پر روح بھی بنائی جائے۔ یہ روح کہاں یہ بنتی ہے؟ یہ اللہ والوں کی صحبتوں میں بنتی ہے، اللہ والوں کی چوکٹوں میں بنتی ہے۔ آج بیعت کرنا بہت آسان ہے، بیعت پیری مریدی کیا حضرت صحیح ہے کیا، درست ہے کیا کی بات ادھر جا رہی ہے تو ادھر ہی چلے جائیں گے آج، ٹھیک ہے؟ شاید اللہ کی جانب سے، میں تو وہ عنوان میرا دوسرا ہے، لیکن بات آ گئی تو چلے جائیں گے۔ پیری مریدی جائز ہے کیا حضرت؟ بہت سارے لوگ ہم پوچھتے، ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں اللہ والے، دارالعلوم دیوبند سے لے کر آج تک، اور جو گزر چکے، وہ جو موجود ہیں، وہ تمام اللہ والوں کا کسی نہ کسی اللہ والے سے کیا تھا؟ تعلق تھا، بیعت تھی۔
پیری مریدی کا نام بدنام کیے ہیں اب قریب قریب کے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پامال کر کر، الٹی سیدھی چیزیں داخل کر کر۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا 11ویں شریف 12ویں شریف کے متعلق آپ کیا بولتے ہیں؟ میں بولیا کہ بھئی اختلافی مسئلہ ہے، حضرات علماء دیوبند کے نزدیک یہ بالکل جائز نہیں ہے، بریلوی علماء اسے کر لیتے ہیں، لیکن اب فی الوقت اس کے مسئلے میں ہم لوگوں کو پڑھنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، ابے بول ڈالے وہاں تک تو ٹھیک ہے۔ آگے بڑھ کر انہیں پوچھا حضرت 11ویں میں پٹاخے پھوڑے تو کیا حضرت؟ فاتحہ درود ٹھیک ہے، اختلافی مسئلہ ہے، علماء دیوبند اور علماء بریلوی کا آپس میں اختلاف ہے، عقائد کا کچھ اختلاف ٹھیک ہے اپنی جگہ میں، لیکن کوئی اس سے کافر ہوتا کیا؟ ہوتا کافر؟ کافر نہیں ہوتا۔ لیکن غیروں کے طریقے پر پٹاخے پھوڑے تو؟ پھر انہیں آگے بڑھ کو پوچھا حضرت پٹاخے پھوڑے تو کیا حضرت 11ویں میں؟ میں بولے سخت حرام ہے، غیروں کی مشابہت ہے پٹاخے پھوڑنا۔ اگر یہ کرے گا الٹی سیدھی چیزیں، اس سے بول رہا ہوں میں، یہ الٹی سیدھی چیزیں کرے گا پھر اس کا گریبان پکڑا جائے گا، اس لیے کہ اس نے شریعت کے آئینے کو بتاتے ہوئے لوگوں کو گمراہی کا راستہ بتایا ہے۔ اللہ والوں کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کی صحبتوں میں بیٹھ کر نمازیں زندہ ہو جائے۔ ہم جس میں نماز کو ادا کر رہے ہیں ہمارے اندر روح نماز نہیں ہے۔ جسم کی نماز، جس میں نماز کیا، جس میں صلاۃ کیا ہے، جس میں صلاۃ اللہ اکبر، قرات ہوئی، وہ کیا ہوا، سب ہوا، رکوع ہوا، سجدہ ہوا، قاعدہ ہوا، سلام پھیرے، یہ جسم نماز ہے، یہ ایک روح نماز ہے، روح الصلاۃ۔ وہ روح صلاۃ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے اپنے مردوں کو زندہ کر لے۔ ہماری نماز کر رہی ہے، یہ ہے اتنا پاور ہماری نمازوں میں۔ ہم لوگ جس میں نماز ادا کر رہے ہیں روح نماز ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ایک فارملیٹیز، مؤذن صاحب اذان دیے، مؤذن صاحب کی آواز سن لے کو مسجد کو ہے، 4 رکعت پڑھنا، 2 رکعت پڑھنا، 3 رکعت پڑھنا، پڑھ لیے، لیکن روح نماز ہماری نماز کا یہ اچھا جس میں نماز میں فائدہ نہیں ہے، نہیں، اس میں بھی انہیں بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، دنیا کا فائدہ بھی حاصل، آخرت کا فائدہ بھی حاصل۔ ایک روح نماز ہے، وہ آدمی مستجاب الدعوات ہے۔ وہ روح نماز کہاں سے ملتی ہے؟ وہ اللہ والوں کی صحبتوں سے ملتی ہے۔ جانا اللہ والوں کی صحبتوں میں، بیٹھنا اللہ والوں کی صحبتوں میں، وہ وہاں پر ہماری روحانی بیماریاں کچھ ہوتی ہیں۔ حضرت اب تک ہمیں سر میں درد سنے، ٹانگا میں درد سنے، کمبر میں درد سنے، انکھیا میں درد سنے، کیا کی ہو جا رہا، چکر آئے جیسا ہو جا رہا، اٹھے تو اٹھے جیسا، بیٹھے تو بیٹھے جیسا ہو جا رہا، یہ سب سنے، یہ روحانی بیماری کیا حضرت؟ سامنے سے خوبصورت لڑکی گزری، یہ روحانی بیماری کیا؟ رکا نہیں جا رہا، اس کی طرف آنکھ خود بخود کیا ہو رہی ہے؟ اٹھ رہی ہے، یہ روحانی بیماری ہے۔ سامنے کوئی ایسی دعوت آئے جس دعوت کی تحقیق کرے بغیر آدمی دعوت میں چلے جائے اور ایمان میں تھوڑا سا اندر دل ٹھس سے مس نہیں ہو رہا، یہ کیا ہے؟ روحانی بیماری ہے۔ غیبتوں کا مسئلہ ہے، روحانی بیماری ہے۔ آنکھوں کا غلط استعمال ہے، روحانی بیماری ہے۔ زبان کا غلط استعمال ہے، روحانی بیماری ہے۔ قرآن پڑھنے میں، قرآن کے سننے میں وہ مزہ نہیں آتا، گانے کے سننے میں جو مزہ آتا ہے روحانی بیماری ہے۔
زبان غیبتوں میں مبتلا ہے، روحانی بیماری ہے۔ نمازوں میں دل نہیں لگتا، مسجد میں دل نہیں لگتا، بازار کو ہم جاتے ہیں، تھیٹروں میں ہم جاتے ہیں، وہاں پر جتنا وقت ہم اسپینڈ کرتے ہیں وہاں تو دل لگ جاتا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں دل نہیں لگتا۔ یہ روحانی بیماری ہے۔ زبان سے اللہ کی تعریف نہیں نکلتی، لوگوں کو گالیاں بکتے ہیں، روحانی بیماری ہے۔ نمازوں میں دل نہیں لگتا، روحانی بیماری ہے۔ ذکر میں مزہ نہیں آتا، روحانی بیماری ہے۔ اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھنا پسند نہیں ہے، روحانی بیماری ہے۔ جسم تو بنا لیا میں، ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی ہے، یہ روحانی بیماری درست ہونا تو ایک روحانی ڈاکٹر ملتا جسے اللہ والے کہتے ہیں۔ ان کی صحبتوں میں جانا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، ذکر و اذکار دیں گے، کیا بیماری ہے اللہ والے کے سامنے رکھنا کہ حضرت مجھے گندی کیا ہے میری نظریں محفوظ نہیں، اللہ والے کے سامنے رکھنا۔ کیا تبھی کان تبھی شرم گاہ کے آس پاس کہیں کچھ ہمیں پھوڑا پھنسی زخم ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کو دکھاؤ بولے تو دکھانا پڑتا ہے، جائز ہے وہاں پر دکھانا، اس لیے کہ علاج ہونا ہے۔ اسی طریقے سے روحانی بیماری کا علاج ہونا تو اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھنا اور پھر وہاں پر اپنی بیماری کو پیش کرنا۔ اللہ والے دو چیزوں سے اس کا علاج کرتے ہیں، ایک اپنی صحبت، اپنی دعاؤں سے اس کا علاج کرتے ہیں، دوسرا ہمیں ذکر و اذکار اس کی دوائیں دیتے ہیں، جن دواؤں کے استعمال کے بعد دھیرے 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 وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبتوں میں جانا، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھنا، اسے بولتے سو پیری مریدی۔ سمجھ میں یہ بات؟ جائیں گے انشاءاللہ، بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کرو ہماری مسجد بھی آئے، یہاں پر مہینے میں کم از کم ایک مجلس اللہ والوں کی۔ یہ جمعہ ہے، جمعہ کے دن ایک رسمی بیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک صاحب نسبت لوگ ہوتے ہیں جن کا سیدھا سیدھا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، جن کا بیعت کا جو ہے نسب نامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، جس کی مثال میں آسانی کے لیے آپ کے سامنے دوں، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی۔ اب میں آسانی کے واسطے تمہارے سامنے مثال دیا سو اس لیے کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسی شہرتوں سے نوازیا ہے، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے، دیندار بھی جانتا، دنیا دار بھی حضرت کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ اور ان کے جو خلفاء ہیں، حضرت مولانا طلحہ صاحب ہیں، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب ہیں، حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب ہیں، دارالعلوم دیوبند کے استاد۔ اب میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، ہمارے بنگلور کے اندر ماشاءاللہ علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ آتا ہے، اصلاح کر کر جاتا ہے، چاروں طرف پھیل کر وہ کام کرتا ہے، لیکن پوری خانقاہ میں اگر جا کر دیکھا جائے صرف مسلمانوں میں فکر ہے کسی کو اپنے ایمان کے حفاظت کی اور اپنی روح کی حفاظت کی، اپنی روحانی بیماریوں کے علاج کی۔ تو میں اگر گن کر کہوں تو پوری خانقاہ میں زیادہ سے زیادہ 50 سے 60 آدمی، بہت زیادہ اور بہت بڑے اللہ والے بولے تو 100 آدمی۔ ہماری بنگلور کی مسلمانوں کی پاپولیشن کتنی ہے؟ کتنی رہیں گی انداز؟ ایک 25-30 لاکھ رہیں گی مسلمانوں کی ہمارے بنگلور میں، خالی کرناٹک میں نہیں بولے، ہمارے بنگلور 25-30 لاکھ کی پاپولیشن کم از کم رہیں گی۔ 25-30 لاکھ میں 100 آدمی پرسنٹیج کے حساب سے نکالو، پھر سوچ کر دیکھو جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں کا عالم کیا ہے، ان کی نمازوں کی روح کا عالم کیا ہے۔ اللہ والوں کی صحبتوں میں جاتے، اپنی روح کو درست کرتے، اندر سے غیبت کرنے کا مادہ نکلتا، گندی نظروں کی وہ روح کی بیماری ختم ہو جاتی، کانوں کی بیماری ختم ہو جاتی، ہاتھوں میں پکڑنے کی بیماری، گندے چیزیں پکڑنے کی بیماری ختم
ختم ہو جاتی، ہاتھوں سے گناہ ختم ہو جاتے، پیروں سے گناہ ختم ہو جاتے، آنکھوں کے گناہ ختم ہو جاتے، کانوں کے گناہ ختم ہو جاتے، زبان کے گناہ ختم ہو جاتے۔ اگر کوئی آدمی ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایک آدمی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، لیکن زبان یہ کیسی مصیبت ہے، زبان سے تکلیف پہنچائے گا تو ایک جملے میں ہزاروں لوگ اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ کیسا؟ اس کی بھی مثال دے، تم بات ختم کرنا ہے۔ اس کی مثال کیا؟ میں کسی آدمی کو ماریا، زیادہ سے زیادہ ایک آدمی کو پکڑ کو کیا کر سکتا ہوں؟ تھپڑ مار سکتا ہوں۔ یہ ہاتھ کی گندگی ہے، یہ ہاتھ کی برائی ہے۔ میں ایک آدمی کو تھپڑ مار رہا ہوں، میں اس کے حقوق کو پامال کر رہا ہوں۔ اگر میرے دوستو زبان گندی ہو جائے نا، اگر یہ کہا جائے پورے عمر باغ والے وطاد جی، کیا ہوا؟ ایک ہاتھ سے مار کو ایک آدمی کو تکلیف پہنچایا، زبان سے پورے عمر باغ والوں کو میں نے تکلیف پہنچائی۔ کتنی خطرناک چیز ہے زبان، سمجھ میں آئی بات؟ اس زبان کو صحیح استعمال کرنا تو کہاں جانا؟ اللہ والوں کے پاس۔ کوشش کرو ہماری مسجد بھی آئیں۔ یہ میرا آج کا جمعہ کا عنوان ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ روح اور جسم کے چلتے چلتے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے لا کر مجھے چھوڑا، اور میں نے آپ کو بتایا۔ شاید ہو سکتا ہے ہمارے محلے کو اس چیز کی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر ڈالا ہو، میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں پر ہم جسم کی فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی روح کی بھی فکر کرنے کی ہم لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں آپ حضرات